إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں توحید جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا ہے. اس بات پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. ساتھ ساتھ ہم اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، باعزت پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہم میں سے ہر کوئی اچھی طرح یہ جانتا ہے کہ وہ کس لیے یہاں جمع ہوا ہے. صرف اس لیے نہیں کہ عید کی نماز ادا کر لی جائے، پھر قربانی کے رسومات ادا کر دیے جائیں، بلکہ ان سب وظائف کے ساتھ ساتھ قربانی کی تاریخ، قربانی کے مقاصد اور خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں، ان سب چیزوں کو نہ صرف جاننا بلکہ ان عبادتوں کی روح تک پہنچنا اور قربانی کے احساسات اور جذبات کو اپنے دل سے گزارنا مقصود اور مطلوب ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نے موحدین کے لیے اسوہ نمونہ بنایا ہے. کہا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، یقیناً تمہارے لیے حیات ابراہیمی ایک بہترین نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو یہ مرتبہ ایسے ہی نہیں ملا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو قدم قدم پر بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دراصل آزمائشوں کا ایک لمبا سفر تھی. پے در پے آزمائشیں، ایک کے بعد دوسری بڑی آزمائش. ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوتے گئے. رب نے جو بھی حکم دیا اس کو انجام تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ رب ذوالجلال نے کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. کون ہے جو ملت ابراہیمی سے روگردانی کرے سوائے بے وقوف کے؟ یقیناً ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا ہے اور آخرت میں یقیناً وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کرتا ہوں. یہ فرما برداری کیا تھی؟ یہ جذبہ اطاعت و بندگی کیا تھی؟ یہ محض زبان سے ادا کر دینا نہیں تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ جذبہ اطاعت و فرما برداری کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ کے آگے اپنا سر جھکانے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ جس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی وہ کٹر مشرکانہ ماحول تھا. خود ان کا باپ آزر بت بنانے والا اور بت بیچنے والا. 4000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، توحید کا نام و نشان نہیں تھا. لوگ ہزاروں معبودوں کی پرستش کیا کرتے تھے. اس مشرکانہ ماحول میں اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پرچم لہرایا، توحید کی دعوت
اب ان کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج بن گیا تھا، اور اس راہ میں آنے والی تمام مصیبتوں، تمام آزمائشوں پر صبر کیا اور اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر دیا۔ محترم بھائیوں، آج اگر ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ آج بھی سب سے بڑی پریشانی توحید و شرک کی کشمکش ہے۔ آج ہمارے وطن میں مسلمانوں کو جو مسائل درپیش ہو رہے ہیں وہ صرف اور صرف توحید اور شرک کی لڑائی ہے۔ وضو کے مسائل پر بات کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، توحید کی بات آ جائے تو لو جہاد، NRC اور گھر واپسی جیسے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مشرکین کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے جانتے ہیں؟ توحید ہے۔ توحید کے علاوہ سب کچھ برداشت کر لیں گے مگر توحید کو کسی بھی طرح برداشت نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ دشمن لاکھ کوشش کر لیں گے، مارنے کی دھمکیاں دیں گے، جان چلی جائے، مگر شرک کے معاملے میں کوئی بات نہیں سننی ہے۔ دشمن کو مسلمانوں کے فروعی مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھا کر اصولی اور اہم مسائل سے غافل کر دینا ان کا اولین مقصد ہے۔ مگر ہم ہیں کہ ان نازک حالات میں بھی دین کے بنیادی مسائل کو چھوڑ کر اختلافات میں اتنے مشغول ہیں کہ دشمن ہمارے سامنے ہی ہمارے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے اور ہمیں ہے کہ اس کی کوئی چنتا نہیں، کوئی فکر نہیں۔ ایسے میں ابراہیم اسوہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ توحید ایک مومن کا ہتھیار ہونا چاہیے۔ جس مسلمان کے پاس توحید کی دولت ہو اس کو کبھی بھی کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی، پوری منجنیق کے ذریعے سے نارے نمرود میں پھینکا گیا۔ آج جو آسمان کو چھوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر جو کلمات تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ توحید میرے بھائیوں، توحید سے بڑھ کر ایک موحد کی زندگی میں کوئی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی توحید نے دہتی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا نہ صرف ٹھنڈا بلکہ ابراہیم علیہ السلام پر سلامت والی آگ بن جا، یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں اپنے سر کو خم کر دینا چاہیے، جہاں سر کٹانے کی بات آ جائے وہاں بھی اللہ کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دینا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو محض خواب میں بتایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ محض خون اور گوشت کی قربانی نہ تھی بلکہ روح اور دل کی قربانی تھی، زندگی کے ارمانوں اور 80 سال کے بعد بڑھاپے میں ملنے والی اولاد کی نعمت کی قربانی تھی۔ یہ غیر اللہ اور ما سوی اللہ کی محبت کی قربانی تھی۔ رب کے ایک حکم کے ساتھ اپنے ہر قسم کے ارادے، مرضی، جذبات اور خواہشات کی ایسی حسین ترین قربانی تھی جس کی ایک مثال بھی پوری دنیا مل کر نہیں دے سکتی۔ محترم بھائیوں، بات توحید کی ہے۔ جب اللہ پر ہمارا ایمان سچا ہو تو رب کی دی ہوئی ہر نعمت کو رب کے خاطر، رب کے لیے قربان کرنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم میں سے بعض ایسے مسلمان بھی ہیں جو خود کو مسلمان تو کہتے ہیں، عید کے دن تکبیرات کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کے نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن شرک و بدعت کے رسوم و رواجات کو اپنے دل میں، اپنے گھر میں جگہ دیے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ مسلمان تو نظر آتے ہیں مگر قرآن کی زبانی کہوں تو وہ لوگ مشرک ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ لوگوں کی اکثریت اللہ پر تو ایمان لاتی ہے لیکن حقیقت میں شرک میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قبیح بالعبد ان یقول بلسانه اللہ اکبر وقد امتلأ قلبه بغیر اللہ۔ بہت ہی بری بات ہے ایک بندے کے لیے کہ وہ اپنی زبان سے اللہ اکبر کا نعرہ لگائے لیکن اپنے دل میں غیر اللہ کی محبت کو جگہ دیا ہوا ہے۔ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو قربانی کرنا تو جانتے ہیں مگر قربانی کیوں کی جاتی ہے اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اپنی گردن کٹانا تو آسان سمجھتے ہیں مگر اپنی خواہشات کو کاٹنا ان کو گوارا نہیں۔ محض جانور پر چھری چلانے کو قربانی سمجھتے ہیں مگر اپنی منمانی، اپنی بدعمالی، شرک اور بدعات کے رسوم و رواجات پر چھری چلانے کو تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس سے خود اس کو بدنی مالی تکلیف پہنچتی ہو
مگر اس کی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی قربانی کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت پر غور کیجئے، بات سمجھ میں آئے گی۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ کو ہرگز قربانی کا گوشت، قربانی کا خون نہیں پہنچتا، اگر پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جانوروں کو تمہارے لیے تابع کیا ہے تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ جب کہا جاتا ہے کہ شرک و بدعت سے باز آؤ تو گھر کی کسی بڑی شخصیت کا حوالہ دیتے ہیں، دادا نے روکا ہے، دادی نے روکا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے دادا، دادی یا گھر کے کسی بڑے شخص کو شریعت کا کوئی حکم دینے کا اختیار دیا؟ نہیں میرے بھائیو، ہرگز نہیں۔ اس میں رشتہ داری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خاص ہے ایسی رشتہ داری جو آپ کو جہنم میں لے جائے۔ توحید کے لیے رشتہ داری کو قربانی کرنا پڑے تو ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ آپ کے سامنے ہے، اپنے پیارے باپ کو چھوڑ دیا۔ یہ ہوتی ہے اصل قربانی، یہ ہوتا ہے اصل میں اپنی زندگی میں اللہ کے حوالے کر دینا۔ نہ صرف باپ کو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو اپنی بیوی بچوں کو بے آب ہو گیا، مکے کی وادیوں میں تنہا چھوڑ دیا، جہاں زندگی گزارنے کا کوئی تصور نہیں، دور دور تک انسانیت نہیں ہے، وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فیملی کو چھوڑ کر واپس ہو رہے ہیں۔ جہاں انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا، وہیں سے اللہ رب العالمین نے انسانیت کے ذرائع پیدا کر دیا۔ زمزم کا جو پانی ہے وہ جاری ہو گیا اور قیامت تک اللہ رب العالمین نے اس کو باقی رکھا، اور آنے والی تمام انسانیت اس سے سیراب ہو رہی ہے۔ یہ تھی حیات ابراہیم علیہ السلام کی چند جھلکیاں جو شروع سے آخر تک قربانیوں اور آزمائشوں سے عبارت تھی۔ مگر افسوس آج ہمارے پاس قربانی کا تصور محض جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا، اور جو کھایا نہیں جا سکتا وہ غرباء و مساکین میں تقسیم کر دینے کا نام قربانی ہے۔ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اللہ کی خاطر دی ہوئی قربانیوں کا جائزہ لے کر یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم حقیقت میں مسلمان ہیں، کیا ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم حنفی ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، اہل حدیث ہیں، سبھی کچھ ہیں، مگر کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے کلمہ توحید کا اقرار تو کیا لیکن اس کا حق بھی ادا کرنا ہے، جس کی حقیقت اگر ایک مسلمان کو سمجھ میں آ جائے تو نعرے نمرود ہو کے زہر کا گھونٹ اللہ کے حکم اور مرضی کے سامنے یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنیں، حقیقت سے توحید پرست بنیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی اس آیت کی مصداق بن جائے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری ظاہری و باطنی، مالی و بدنی تمام عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں ملت ابراہیمی اور اسوہ محمدی پر چلنے کی توفیق عطا فرما، قربانی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہمارے گھروں کو توحید کے نور سے منور کر دے، اے اللہ ہمیں دین اسلام کے صحیح ترجمان بنا، اے اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، جو لڑکیاں رشتے کے لیے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ ان کو مناسب دیندار رشتہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کو فتنوں سے محفوظ فرما، ہمارے گھروں کو دیندار گھرانہ بنا، ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، اے اللہ امت مسلمہ کو عروج و اقبال نصیب فرما، اے اللہ مسجد اقصی کو ظالموں کے پنجے سے آزاد فرما، اے اللہ ارض مقدسہ کو آزاد فرما، اے اللہ ارض فلسطین کو آزاد فرما، دنیا کے جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ امت کا مستقبل تیرے ہاتھ میں ہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اے اللہ امت کا مستقبل تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ
امت مسلمہ کے اس مستقبل کی حفاظت فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک میں جو کہ حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ملک کے ان حالات کو مسلمانوں کے لیے خوشگوار بنا دے، وقت کی نار نمرود کو توحید کی گلزار بنا دے۔ جو مصیبت زدہ ہیں، جو مسلمان بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں مصیبت زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔